تمام احباب جو باہر کھڑے ہیں ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ اندر تشریف لیں، اور جو احباب اندر بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو باہر آنے والا مجمع ہے اس کو پیچھے جگہ مل سکے۔ جو حضور السلام سے جتنی محبت کرتا ہے وہ آگے تشریف لے آئے، اپنی جگہ سے کچھ آگے تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ حضرت کی خطاب کے بعد حضرت دعا فرمائیں گے، اس کے بعد کھانے کا بھی اہتمام ہے۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ اللهم انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن توصى الا بعلمك تطاع فتشكر توصى فتغفر اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائد غر المحجلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وعلى أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ دنیا گزرگاہ ہے، ہماری ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ جو آیا ہے یہاں سے وہ جائے گا۔ یہ زندگی مختصر بھی ہے اور ہے بھی غیر یقینی، کوئی پتہ نہیں ابھی ہم فارغ ہوں، کون آدمی گھر پہنچے گا نہیں پہنچے گا۔ بس انسان ہے، اس میں ہوا بھری ہوئی ہے، وہ موت کو بھولے رہتا ہے۔ جیسے غبارہ ہو بہت نظر آتا ہے، ایک کانٹا لگا نام و نشان نہیں۔ بڑے بڑے آئے دنیا میں، مشرق سے تلوار اٹھاتے مغرب تک اس کی چمک تھی، لیکن جب موت نے پنجہ گاڑا تو چل بسے۔ سکندر چلا 10 لاکھ انسانوں کو قتل کرتا ہوا اور کہتا تھا میں دنیا کا فاتح بنوں گا۔ اللہ کی شان، اسی کے سامنے اس کا اکلوتا بیٹا بیمار ہوا۔ سینکڑوں اطباء کھڑے ہیں، ان کے درمیان میں اسی کو سکرات لگی، انہی کے سامنے مر گیا۔ خود سیر کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھا، سمندر کے اندر چکر آئے، الٹیاں شروع ہوئی۔ کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ موت مجھ پر فاتح بن رہی ہے۔ گھر لائی تھے کہ وہیں پر بابل کے اندر مر گیا۔ بیٹا بیٹا بیٹھنا کچھ بابل کے اندر وہیں مر گیا۔ کتنے لوگ بلندیوں پر گئے، ایورسٹ کی چوٹی پر جو 29,000 فٹ سے زیادہ ہے، کتنی لاشیں وہاں سے اٹھائی گئی، وہاں نہ پہنچ سکے۔ بہت سونے منصوبے بنائے، وہ منصوبے سارے کے سارے دھرے رہے۔ حجاج طائف میں پیدا ہوا، پیدائشی طور پر اس کے رفع حاجت کا راستہ نہیں تھا۔ حارث بن کلدہ ایک حکیم تھا،
وہ طب پڑھ کر آیا تھا، اسے پوچھا، انہوں نے پھر اس کے رفع حاجت کا، قضاء حاجت کا راستہ بنایا، ماں کا دودھ پلایا، ماں کا دودھ نہیں پینے لگا۔ حارث بن کلدہ سے پوچھا، انہوں نے کہا بکرا ذبح کرو، کالا بکرا، اس کا لہو پلاؤ، اس کا لہو اسے پلایا گیا۔ خوبیاں بھی تھی لیکن ظالم بھی تھا۔ ترمذی شریف میں ہے 1,20,000 انسان جبراً سامنے دسترخوان پر قتل کرا، جو اس کے خلاف بولتا تھا وہ برداشت نہیں ہوتا تھا اس سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگا یہ میرے گھوڑے دیکھیں، یہ 400 میرے شاہی گھوڑے۔ انہوں نے کہا سنیں، میں تمہیں اللہ کے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھوڑے 3 قسم کے، ایک وہ جو اللہ کے کلمے کی سربلندی اور جہاد کے لیے پالے جائے، دوسرے وہ گھوڑے ہیں جو بنی آدم اپنی ضرورت کے لیے پالتے ہیں، تیسرے ہیں فخر اور مباحات کے لیے، اکڑ کے لیے، یہ وبال بنیں گے تیرے گھوڑے۔ تیسری قسم، اسے غصہ آیا، کہنے لگا اگر آپ نبی پاک علیہ السلام کے خادم خاص نہ ہوتے تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ انس بن مالک نے فرمایا اگر تیری طاقت ہے تو مجھے مار کے دکھا۔ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، فرمایا جب کوئی درندہ یا ظالم سامنے آئے یہ پڑھ لینا، اللہ اس کی قوت کھینچ لے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، اس کی ہوا نکل گئی، گردن نیچی کر لی کہ اگر تلوار اٹھاتا ہوں کہیں یہاں مسخ نہ ہو جاؤں۔ بعد میں کہنے لگا وہ دعا تو مجھے سکھلا دے، اور میں چور اور ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دینا ٹھیک نہیں۔ جب بیماری کا وقت آیا 3 بیماریاں اسے لگیں، ایک سرطان جسے آج کل کینسر کہتے ہیں، اندر جسم میں کیڑے پڑ گئے، ایسی دوائی اطباء نے دی کہ کیڑے مر جائیں، بعد میں دیکھا تو کیڑے پہلے سے بھی بڑھ گئے۔ دوسری سردی لگی بڑی زور، قریب انگیٹھیاں کر دی، چمڑا جلنے لگا لیکن اس کی سردی ختم نہیں ہو رہی، اور آنسیں ڈبڈبائی ہوئی، رو رہا ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ صالحین کو قتل نہ کرنا۔ ویل للعمراء ویل للعرفاء ویل للامناء ان اقواما یلتمس یوم القیامہ ان نواسیہم معلقۃ بثریا وانہم یتجلجلون بین السماء والارض وانہم لم یلوا۔ بہت سے بے دین بادشاہ آئیں گے، متکبرین آئیں گے، جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے بھونڈی شکل میں آئیں گے، نیک بادشاہ مستثنا۔ فرمایا یہ سب سے گندی شکل میں میدان محشر میں آئیں گے، یہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں ثریا ستارے کے ساتھ باندھ دیا جاتا، ہم لٹکے رہتے، وَإِنَّهُمْ لَمْ يَلُوا، ہمیں حاکم نہ بنایا جاتا۔ اتنا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، کتنی بڑی مالک کے سامنے بات پرسر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کہنے لگا ذرا نگاہ اٹھاؤ، حد نگاہ تک میری فوجیں ہی فوجیں ہیں، تیرے پاس ہے ابراہیم کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ
اپنے لشکروں میں کوئی لشکر اتار۔ حدیث شریف میں ہے اللہ نے مچھروں کے خزانے سے غیر متناہی مچھر بھیجے، ساری فوج پر پڑ گئے، ایک ایک پر لاکھوں مچھر اس کا چمڑا کھا رہے ہیں، لہو پی رہے ہیں سارے میدان میں۔ ابن کثیر نے لکھا ہڈیاں کے ڈھانچے پڑے، ہڈیوں کے ڈھانچے۔ اس سے بڑی کسی نے حکومت نہیں کی، 4 صدیاں حکومت کی۔ یہاں تو 5 سال بیٹھتے ہیں کتنا بڑا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ 4 صدیاں حکومت کی۔ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ پھر ایک مچھر آدمی اللہ پاک کی قدرت دیکھیں، اندر اللہ نے گھسایا، محل کے اندر تھا، اللہ نے اندر دماغ کے اندر پہنچایا۔ 4 صدیاں اللہ نے جوتے مروائے، 4 صدیاں، 400 سال حکومت کی، 400 سال جوتے کھائے۔ یہ اللہ نے بتایا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ہوا منصورہ ہے، انڈے کے چھلکے ہیں۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا جب حکم آتا ہے ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں تہو پالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ قوم سبائی معارف میں آپ چلے جائیں، وہاں میں ان کا ڈیم اور بند دیکھا ہے۔ وہ پہاڑوں سے پانی آتا تھا، پانی آنے کے بعد بڑا لمبا میلا میل تالاب بنائے گئے، پھر اس سے 12 نہریں بنائی گئی۔ ملک شام تک، یمن سے لے کر شام تک سارا نہریں سیراب کرتی تھی۔ اور حدیث میں آتا ہے اس قوم میں اللہ نے مچھر پیدا نہیں کیا، مکھی پیدا نہیں کی، اللہ نے کوئی بچھو نہیں پیدا کیا، سانپ نہیں پیدا کیا، کوئی کیڑا نہیں پیدا کیا۔ باغات جنتین عن یمین و شمال، چلتے دائیں طرف بھی باغات، بائیں طرف بھی باغات چلتے تھے۔ فرمایا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ اللہ نے یہ نعمت دی، بلدۃ طیبہ و رب غفور، کیسی عجیب زمین ہے، اللہ بڑے غفور اور رحیم ہے۔ 13 نبی اس قوم کی طرف آئے اور انہیں سمجھایا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، شاکر بن جاؤ اللہ کی نعمتوں کا۔ انہوں نے نہ قدری کی، تو پھر جھٹکا آیا، اس ڈیم میں داڑے پڑنے لگے، ان کے اندر چوہے ظاہر ہونے لگے، اندر چوہے آئے، انہوں نے اپنی بلیاں چھوڑی، اللہ نے ایسے چوہے بھیجے کہ بلیاں بھاگ گئی۔ چوہوں کو دیکھ کر اتنے اس کے اندر ساری دراڑیں پڑی، ڈیم پھٹا، اور فرمایا سارے علاقے میں پانی اور سیلاب اور طوفان آیا۔ مزقناہم کل ممزق وجعلناہم احادیث، ہم نے ان باغات کے بدلے میں انہیں جھاؤ کے درخت دیے اور گندی بیریاں ان نے عطا کی کہ یہ تمہاری ناشکری کا بدلہ اللہ نے دیا ہے۔ ان کی کہانیاں تم قیامت تک سنتے رہو گے۔ ہم نے وہ جگہ دیکھی ہے، اس جگہ مغارب یمن میں ابھی تک ڈیم کا دروازہ کھڑا ہے۔ یہ بلقیس کے زمانے میں ڈیم کا دروازہ ایسے معلوم ہوتا ہے، آج یہ کوئی انجینئر بنا کر گئے ہیں، سنسکرت میں اس پر لکھا ہوا ہے، اللہ نے عبرت کے لیے اس کا دروازے کو آج تک باقی رکھا۔ اللہ پاک نعمتیں دے کر ہر طرح آزماتے ہیں۔ اللہ کے پیارے بھی ہیں جو نعمتوں میں مالک کے سامنے جھکے۔ اللہ پاک بیماریوں میں بھی امتحان لیتے ہیں، منصب دے کر بھی اللہ امتحان لیتے ہیں۔ بیماریاں آئیں، بیماریاں بے دینوں پر بھی آتی ہیں، بیماریاں اللہ کے نبی پر بھی آئیں، بیماریاں حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی۔ 7 سال 7 مہینے 7 دن 7 گھنٹے وہ بیماری رہی، 300 بیلوں کی جوڑیاں ختم ہو گئیں، گھوڑے مر گئے،
गए, लंबे खेत खत्म हो गए, इम्तिहान आया, फरमाया बीमारी आई, उनका चमड़ा और हड्डियां रह गई, दोस्त सब जुदा हो गए। लोगों के मुंह से ये बात निकलने लगी, नाउज़ुबिल्लाह कि इनसे कोई गुनाह हुआ है। सजदे में गिरे, कहा मेरे अल्लाह अब तो नबूवत पर दाग लग रहा है, ये क्या बातें कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया और खुद बिरिजलिक, अपना पाँव यहाँ मारे, पाँव मारा, एक फवारा फूटा, फरमाया इसमें निहाए, वो निहाए। अल्लाह पाक ने 30-33 साल की जवानी अता की। सोने की चिड़ियां गिरने लगी, उन्हें इकट्ठा करने लगे। फरमाया आय अय्यूब, क्या आप सोने के मोहताज हैं? फरमाया मेरे अल्लाह ये दुनिया नहीं है, ये तेरा फजल, तेरा फजल तो इकट्ठा करना चाहिए। फिर बीवी आई, बीवी भी उसी चश्मे में नहाई, आधा बारिद मुख्तसलन व बारिद, अल्लाह ने उसे भी दोशीला बना दिया। पहले उनके साथ बेटे थे जो फौत हुए, बाद में अल्लाह ने, हाफिज इब्न हजर ने लिखा, बाद में अल्लाह ने 26 बेटे अल्लाह ने अता